بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ سبا کی آیت 20۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک چھوٹے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے قوم سبا کی، پیچھے ذکر تھا قوم سبا کا، جس پر اپنے بات پچھلی مجلس میں مکمل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات اس پر کتنے تھے، پھر اس نے ان انعامات اور احسانات کا کفران کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ان پر سے ہٹ گیا اور اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہوئے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ان کے عمل کی بنیاد پر، اور ان کا عمل جو کچھ رہا اور جو کچھ عقیدے کی خرابی ان کے اندر آئی ہے، جو شرک وہ کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کے بارے میں جو کچھ شیطان نے کہا تھا، ابلیس نے کہا تھا اللہ کے حضور میں، تو یہ بات کہ کون سے انسان جو ہیں وہ ابلیس کے گمان پر یا ابلیس کی بات پر پورے اترتے ہیں، تو وہ وہی ہیں کہ جو اس کے کہے پر چلتے ہیں، جو اپنے رب کی بات نہیں مانتے۔ تو بتا دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں، قوم سبا کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، یعنی اس نے جو کچھ سوچا تھا ان کے بارے میں کہ وہ انہیں گمراہ کر سکے گا، تو اس نے انہیں گمراہ کیا، اور ان لوگوں نے شیطان کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلے۔ لیکن ساری کی ساری قوم کا معاملہ ایسا نہیں تھا، البتہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جو اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو کہا کہ بجز ایک چھوٹے گروہ کے الا فریقا من المؤمنین، ایک فریق جو کہ مومنوں میں سے تھا، جو مومن تھا، تو بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا، باقی لوگ جو تھے وہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گئے، اور پھر اس کا نتیجہ ان کے حق میں یہی نکلا کہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات اس اعتبار سے بتائی ہے کہ قوم سبا کے اندر بھی ایک مختصر گروہ ایسا تھا جو ایمان لایا تھا، اور بہرحال یہ اپنے طور پر موجود رہا ہے، جیسے کہ بات آتی پہلے بات گزری تھی کہ ملکہ سبا جو ایمان لائی تھی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر، تو اس دور کے اندر پھر اسلام کی طرف رغبت ہوئی، یعنی اس سے پہلے شرک کر رہے تھے یہ لوگ، لیکن ایمان لانے کے بعد پھر اس راستے پر چلیں، لیکن رفتہ رفتہ پھر خرابی پیدا ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر ایسے لوگ موجود رہے اور طویل زمانے تک رہے کہ جو اپنے ایمان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے۔ تو یہ بات اللہ نے بتائی کہ ایسے لوگ ان کے اندر تھے، اور بالآخر آہستہ آہستہ وہ عنصر کم ہوتے ہوتے غیر مؤثر ہو گیا، اور یہ کرنے والے، شرک کرنے والے اور نافرمانی کرنے والوں کی اکثریت ہو گئی، اور پھر اس بنیاد پر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ تو یہ جو بات اس میں کہی گئی کہ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان صحیح پایا اور وہ شیطان کے پیچھے گئے، تو اس کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں، اللہ خود واضح کر رہے ہیں، تو جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا جہاں کہیں شیطان کا ذکر آیا ہے اور اس کے لوگوں کو ورغلانے اور گمراہ کرنے کی بات ہوئی ہے اور شیطان کے اپنے دعوے سامنے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات وہاں صاف طور پر بیان کی ہے، واضح کی ہے کہ شیطان کو انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے، کوئی زور اس کا ان پر نہیں چلتا ہے، کوئی ان کا دباؤ ان لوگوں پر اس کا شیطان کا کوئی دباؤ نہیں ہے کہ اس سے متاثر ہو کر مجبور ہو کر اس راستے پہ چلے جائیں، بلکہ اس کا کام بھی صرف اتنا ہی ہے کہ اپنے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف جو ہے اپنے پیغام جو کچھ اس کے پاس کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے۔ تو ابلیس نے یہی کام کیا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ
کہ لوگ فرما برداری اختیار کرنا چاہتے ہوں اور زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کر نافرمانی کی راہ پر کھینچ لے جائے. ایسا نہیں ہے. وہ اپنے پیچھے انہی لوگوں کو لگا سکتا ہے کہ جو اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یعنی خود ان کے اپنے نفس میں وہ برائی موجود ہوتی ہے اور وہ اس برائی سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا پاتے، تو اس اعتبار سے اس طرف چلے جاتے ہیں اور اس کے کہیے کہ جال میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کے اپنے خواہش کا معاملہ ہے اور ان کی اپنی ذمہ داری ہے. اس کی بنیاد پر جب وہ اپنا معاملہ ابلیس کے ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان پر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اسی میں دوسری بات یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو آزمائش کا میدان ہے جس میں انسان کو دنیا کے اندر رکھا گیا ہے، تو یہاں بتایا کہ یہ جو کچھ ہم نے ہونے دیا ہے تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. یعنی عقیدے کا جو معاملہ ہے، عقیدہ آخرت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا کے بعد پھر ایک نئی دوسری دنیا ہے آخرت، اور جہاں پر انسان کی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ سامنے آئے گا اور انسان مرنے کے بعد دوبارہ وہاں جو ہے پھر زندہ کیا جائے گا. تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ پورا ایک عقیدہ ہے مکمل. تو اس عقیدے کے حوالے سے انبیاء نے یہ سب چیزیں انسانوں کو بتائی ہیں کہ ایسا ہوگا. اب جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں تو یقیناً پھر وہ اس کے اعتبار سے اپنا طرز عمل طے کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے یعنی اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر وہ گویا کہیے کہ شیطان کا لیے نرم چارہ بن جاتے ہیں. تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ عقیدہ آخرت کے سوا کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جو اس دنیا میں انسان کو راہ راست پر قائم رکھنے کی ضامن ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص یہ نہ مانتا ہو کہ اسے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے رب کے حضور اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو وہ لازماً گمراہ اور بدراہ ہو کر رہے گا، کیونکہ اس کے اندر سرے سے وہ احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوگا جو آدمی کو راہ راست پر قائم رکھتا ہے. انسان کا نفس بھی ہے، دیگر چیزیں خارج میں بھی ہیں، داخل میں بھی ہیں، جو انسان کو آزادی کی طرف لے کر جاتی ہیں اور اسے گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں. تو اس معاملے میں یہ احساس ذمہ داری ہے کہ جو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے تو وہ آخرت کے عقیدے پر آدمی قائم ہے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے شیطان کا سب سے بڑا حربہ جس سے وہ آدمی کو اپنے پھندے میں پھانستا ہے یہ ہے کہ وہ اسے آخرت سے غافل کر دیتا ہے. اس کے اس فریب سے جو شخص بچ نکلے گا، یعنی آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس کا، وہ کبھی اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ اپنی اصل دائمی زندگی کے مفاد کو دنیا کی اس عارضی زندگی کے مفاد پر قربان کر دے. اور اس کے برخلاف جو شخص شیطان کے دام میں آ کر آخرت کا منکر ہو جائے یا کم از کم آخرت کی طرف سے کوئی شک پیدا ہو جائے یا عقیدہ آخرت کا بگاڑ پیدا ہو جائے. بگاڑ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ بات عمل کی نہیں ہے بلکہ بات نسبت کی ہے یا بات نکتہ نوازی کی ہے یا کسی اور بنیاد پر انسان چھوٹ جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی آدمی صحیح راہ راست اختیار کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوگا. تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پچھلے قوموں کی تاریخ بھی سامنے، کہ دنیا میں جو قوم بھی گمراہ ہوئی، جو شخص بھی گمراہ ہوا، وہ اسی انکار آخرت یا شک فی الآخرت یا عقیدہ آخرت کی بگاڑ کی وجہ سے ہوا. اس لیے اس عقیدے کی اہمیت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے، اور جتنا زیادہ یہ عقیدہ انسان کے دل میں پیوست ہوگا اور جتنا وہ اس پر جو ہے قائم ہوگا اتنا ہی اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان ہوگا. پھر اس میں یہ بات بتا دی کہ تیرا رب ہر چیز پر نگراں ہے، یعنی یہ سارے معاملات جو ہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں کہ لوگ کوئی بھی جو چاہے کرتے چلے جائیں. دنیا کے اندر بھی اللہ کی نگرانی ہے. ایک خاص حد تک اللہ لوگوں کو آزادی دیتا ہے اس حوالے سے کہ وہ جدھر جانا چاہیں چلے جائیں، لیکن اس کے بعد پھر ان کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز اپنی نظر میں رکھتا ہے، دیکھتا ہے. اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس معاملے کے اندر کہیں چلا گیا ہے اور جو لوگ چاہیں جس راستے پہ جا سکتے ہیں. ایک مہلت کی حد مقرر ہے، جب وہ حد گزر جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، اس کے عذاب کا کوڑا ان پر پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ قوم دنیا سے مٹا دی جاتی ہے. اور یہ اس کی سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو گویا کہیے کہ اسے دنیا میں کام کرنے کا جو موقع ملا تھا وہ موقع ختم کر دیا جاتا ہے اور ذلت کے ساتھ اسے واپس بلا لیا جاتا ہے. اصل حساب تو آخرت میں ہوگا. آگے فرمایا قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں. وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے.
یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر مشرکین کی طرف اس بات کو پیش کرتے ہیں، توجہ ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ذرا سوچو اور غور کرو کہ جن لوگوں کو تم نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا رکھا ہے تو ان کے معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ بتاؤ کہ یہ آسمان و زمین میں کس چیز کے مالک ہیں، کون سی چیز ان کے اختیار میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی چیز کے ذرہ برابر کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہے، اور یہ آسمان و زمین اس کی ملکیت میں کوئی شرکت ان کی نہیں ہے، لہٰذا یہ پھر تمہارا کیسے کوئی کام بنا سکتے ہیں؟ کسی بھی معاملے میں تمہارے ساتھ جو ہے خود شریک نہیں ہے۔ تو نہ صرف خود اپنے معاملے میں اللہ کے محتاج ہوں، وہ اللہ کے حضور کیسے کس بنیاد پر اور کون سا حق انہیں حاصل ہے، اس کی بنیاد پر وہ تمہارے کام جو ہے اس وہاں پر آخرت میں آ سکیں گے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ کہ لوگوں کو متوجہ کیا، اور آگے فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ فرمایا اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگوں برتر ہے۔ یعنی یہ جو انہوں نے معبود بنا رکھے تھے ان کے بارے میں بھی یہ بات تھی کہ یہ ان کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں اور ان کے سفارش کے ذریعے سے ہم بچ جائیں گے، کچھ بھی کرتے رہیں دنیا میں، جو بھی عمل چاہے کریں، اور پھر یہ جو ہے ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں جو ہے بخشوا دیں گے۔ یعنی یہ تصور موجود تھا مشرکین مکہ کا۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان میں کوئی سفارش کرنے والا کس انداز میں سفارش کرے گا، سفارش کی اجازت طلب کرے گا، اور سفارش کی اجازت کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہی جسے اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، سفارش کرنے کا حکم دیں گے۔ یعنی سفارش کے معاملے میں، شفاعت کے معاملے میں جو عقیدہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ کسی کا اپنا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ استحقاق اور اپنے اختیار کی بنیاد پر وہی کام کرے گا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ اپنے جس بندے کو عزت دینا چاہے گا اس بندے کو شفیع بنا دے گا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے بارے میں وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہو، یعنی وہ خود انہیں رعایت دینا چاہتا ہے اور ان کے لیے جو ہے کوئی کہیے کہ سفارش ان بندوں کے ذریعے سے کروائے گا کہ جنہیں وہ عزت دینا چاہتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سفارش کا کوئی ذاتی استحقاق اور ذاتی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی بات کو واضح کیا قرآن نے، کہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں۔ یعنی بات اسی اعتبار سے جب کسی کے پاس ذاتی اختیار اور استحقاق نہیں ہے، اللہ کے حکم پر ہی ساری چیزیں جو ہے منحصر ہیں، تو پھر یہ بات ہے کہ پھر تو اللہ ہی کے اختیار میں واضح طور پر بیان بھی کر دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں۔ لہذا کسی ایسے فرد کے بارے میں سوچنا، کسی ایسی جنہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جن کے اس طرح سے اطاعت بندگی بجا لاتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اس خیال سے کام آئیں گے تو یہ غلط۔ تو اس منظر کو وہاں پر رکھا ہے کہ جو لوگ واقعی شفیع ہوں گے اور جن لوگوں کے حق میں شفاعت کرنے کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، تو جب یہ بات اللہ کے حضور جائے گی تو کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت کو یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا، بتایا ہے کہ جب یہ درخواست اللہ کے حضور کریں گے تو جب اس درخواست کا قبول ہونا اور اس کے درمیان کا جو وقت ہے، جو عرصہ ہے، اس کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے، ایک تو سفارش کرنے والا ہے، شفیع ہے، تو جو سفارش کرتا ہے جس کے حق میں کر رہا ہے تو وہ خود بے چین ہے، پریشان ہے کہ کیا معاملہ، کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا کہ کیا گھبراہٹ کی کیفیت ہے کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو پھر وہ پوچھیں گے کہ کیا معاملہ، جب ان کے اندازہ کریں گے کہ ہاں معاملہ کچھ بہتر نظر آتا ہے تو پھر اس وقت جواب ملے گا کہ ہاں اللہ نے کی طرف سے ٹھیک جواب ملا، نہیں سفارش جو ہے وہ قبول کی گئی ہے، حالانکہ حکم بھی اللہ ہی کا تھا، اسی کی بنیاد پر یہ کام ہوا ہے۔ تو بتا دیا کہ وہ بزرگ و برتر ہے، وہو العلی الکبیر، اس کے جناب میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات ایسی کہہ سکے جو درست نہ ہو۔ یہ ساری بات سورہ نبا میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وانا او ایاکم لعلی ھدی
لعلی ہدن او فی ضلال مبین، اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ، اب کہو اللہ، اور پھر اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ پھر سے سماعت کیجیے، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وانا او ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین، اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ، اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ بات جو ہمارے سامنے ہے اس کی وضاحت میں یہ دو چیزیں خاص طور پر آ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب یہ سوال کیا جا رہا ہے، ان سے پوچھنے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ کون تم کو آسمانوں اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ قل من یرزقکم من السماوات والارض، سوال کریں ان سے۔ تو یہ سوال کا جواب ان کی طرف سے نہیں آیا بلکہ رسول کی طرف سے آیا، قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ، کہو اللہ۔ تو یہ سوال کیا پھر جواب بھی خود ہی دیا، تو اس کی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے اس کے اندر کہ مشرکین مکہ، یہ اس کے مخاطب مشرکین مکہ تھے، ان سے سوال کیا جا رہا تھا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف تو یعنی مشرک تھے، مشرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار نہیں کر رہے، شریک ٹھہرا رکھا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رکھا ہے اور انہی کی پھر بندگی میں لگ گئے ہیں۔ تو معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ کو مانتے بھی تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ رزق کا اختیار اللہ کے پاس ہے، رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں، یہ بات بھی ان کے عقیدے میں شامل تھی۔ اس کے باوجود وہ دوسروں کو خدائی میں شریک بنا بیٹھے تھے اور ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ یہ جو ہے ہمارے شفیع ہوں گے اور ایسا ہوگا، اس طرح سے بات کہتے ہیں اللہ کے لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ سے قریب کر دیں گے، اور جو ان کی گمراہی تھی اس کے ذہن میں ان کے۔ تو یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، دلیل ان سے مانگی جا رہی ہے، بتاؤ کون رزق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اور اس میں تمام ہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رزق اللہ دیتا ہے تو پھر یہ دوسرے کس مرض کی دوائیں یہ کیا کرتے ہیں؟ جنہیں تم نے الہ بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ، یہ دوسرے کیا کرتے ہیں؟ اور اگر یہ بات کہہ دی جائے اور پھر یہ کہ رزق تو دے اللہ اور پوجے جائیں دوسرے، یعنی کیا دلیل جو ہے ان کے خلاف جاتی ہے۔ تو اگر وہ یہ نہ کہیں بلکہ کہہ دیں کہ کوئی یہ بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کے اور ان کی قوم کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یعنی جواب اگر یہ کہیں گے تو جھوٹے سمجھے جائیں گے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، رزق تو اللہ کا، رزق کے خزانے تو اللہ کی قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں، اختیار میں، اس کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ لہذا کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے، یعنی کوئی جواب دینے کے قابل نہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں، خاموشی ہے۔ تو اب اس خاموشی کے بعد ادھر ہی سے جواب دیا جاتا ہے، بولے اللہ، کہو کہ اللہ۔ تو اب گویا کہ یہ بات اس طرح سے یعنی کہ اللہ، بات اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ تم بھی جانتے ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو اب اس کے بعد یہ تو دلیل پوری ہو گئی، یعنی معاملہ تو پورا ہو گیا، جو بات تھی وہ اس اعتبار سے سامنے آ گئی کہ اختیار یعنی رزق دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کا مالک وہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رزق اللہ دے اور عبادت کسی اور کی جائے، کسی اور کو الہ سمجھا جائے، معبود بنایا جائے، تو اس معاملے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ابھی ایک تو کہہ دے، صاف صاف بات تو یہ ہوتی، یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب جب تم یہ مانتے ہو، جانتے ہو کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، تو پھر یہ تم غلط ہوئے اس معاملے میں، پھر تمہارا رویہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ حکمت تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ، بہترین نکتہ جو ہے وہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہاں کیا بات کہی گئی؟ یہاں اس کے جواب میں کیا کہا مزید آگے؟ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے، یعنی کہتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، اب تم میں سے یا ہم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا گمراہی پر ہے، یعنی بیک وقت دونوں ہدایت پر نہیں ہو سکتے اور بیک وقت دونوں گمراہ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بجائے یہ بات کہنے کے کہ تم گمراہ ہو اور تم گمراہی پر ہو، تو یہ بات جو ہے اس کے بجائے یہ کہا کہ اب سوچو، غور کرو، دونوں میں سے ایک ہی آدمی صحیح ہو سکتا ہے۔ اب جب تم نے یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم جو ہے تمہارا جو سوچ ہے یہ درست نہیں ہے، تمہارا جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے۔ تو اس کو کہنے کا انداز اس طرح سے اختیار کیا گیا کہ مخاطب کے اندر کوئی ضد پیدا نہ ہونے پائے۔ اس کا معاملہ ہے جب پہلے مرحلے کے اندر ہی اسے گمراہ کہہ دیا جائے، جب کہہ دیا جائے کہ ہاں تم سب گمراہ ہو، ہدایت پر نہیں ہو، تو انسان کے اندر ایک کیفیت جو ہے ضد کی پیدا ہوتی ہے، تو ان کے سامنے سوال رکھ دیا ہے
اور سوال اس انداز سے رکھ دیا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے اپنے نفع اور نقصان کا معاملہ ہے. اگر ہدایت پر ہوگے تو فائدہ تمہارا ہے، نقصان پر ہوگے تو نقصان تمہارا، اگر گمراہی پر ہوگے تو نقصان تمہارا ہے. لہذا اس معاملے میں اب تمہیں سوچنا چاہیے، سوچو گے تو صحیح راستے پر آ جاؤ گے. تو گویا انہی کے اوپر معاملہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ سوچنا تمہارا اپنا کام ہے. دلیل جو ہے وہ واضح طور پر کسی ایک کے برسر ہدایت ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے اور اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ کون جو ہے وہ گمراہ ہے. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. یعنی اب یہ معاملہ اس اعتبار سے بالکل تمہارا اپنا ہے اور ہمارا اپنا ہے. یہ مضمون بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ جہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہمارا کام، ہم جو یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. دعوت کا کام کر رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اب ہدایت پر آ جاؤ تو فائدہ تمہارا، نہیں آتے تو نقصان تمہارا. اور اگر تمہاری نظر میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم غلط ہیں، بہرحال ہمارا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا. تو ہم نے جو راستہ صحیح سمجھا ہے اسی کو اختیار کیا، اس پر ہم ہیں. تو اس میں بہت واضح طور پر جو ہے یہ بات بتا دی گئی کہ لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. لہذا اب یہ سوچنا تمہارا اپنا کام اور اپنے مفاد کی بات ہے. یہ گویا کہیے کہ وہی انداز ہے جس میں حکمت تبلیغ موجود ہے، جس میں پہلے تو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ سب سوچ لو کوئی کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے، یعنی دلیل کیا کہہ رہی ہے. اب یہاں پر یہ بات اس میں بتا دی کہ اس معاملے کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کے اپنے مفاد کا تقاضا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. فرض کرو کہ ہم گمراہ ہیں تو اپنی اس گمراہی کا خمیازہ ہم بھگتیں گے، تم پر اس کی کوئی پکڑ نہ ہوگی. اس لیے یہ ہمارے اپنے مفاد کا تقاضا ہے کہ کوئی عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے خوب سوچ لے کہ کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں. اور ایسے ہی تمہیں بھی سوچنا چاہیے. ہم نے تو سوچا، سوچ سمجھ کے اختیار کیا، ایسے ہی تمہیں بھی سوچنا چاہیے. گویا اس میں یہ پیغام انہیں دیا جا رہا ہے. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. یعنی معاملہ دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا. دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں تم بھی عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچو گے اور ہم بھی عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے. پھر وہ جمع کرے گا ہم سب کو حشر کے دن اور پھر وہاں پر ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. ہرگز نہیں، زبردست و دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے. اس معاملے میں اب اس اعتبار سے گویا کہیے کہ مزید اس پر جو ہے انہیں اس طرح سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی حقیقت تو دیکھو، ذرا غور کرو کسے تم نے معبود بنا رکھا ہے. یعنی اس کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا اس کی قوت ہے، کیا اس کا کارنامہ ہے، کیا اس کی کارکردگی ہے. ذرا سوچو تو صحیح. تو جن ہستیوں کو اللہ کے سوا معبود بنایا گیا ہے وہ خود محتاج ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. بعض تو جیسے بتوں کو بنایا گیا تو وہ تو بالکل بے جان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس میں اعتبار سے یا اپنی جیسے انسانوں کو بنا لیا یا اور کسی مخلوق میں سے کسی کو بنا لیا. تو ہر ایک کا معاملہ اسی اعتبار سے تو کہا کہ دیکھو تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا حمایتی بن کر اٹھ سکتا ہو اور تمہیں اس کی گرفت سے بچا سکتا ہو. تو ذرا غور کرو. تو اس میں بھی متوجہ کرنے کی بات ہے، اور یہ کہ زبردست و دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے، کوئی اس کے مد مقابل نہیں ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک اہم اور خاص بات جو ہے اس مقام پر بیان کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ کے بارے میں بار بار بتایا کہ تمام رسول ہی یہ کام کرتے ہیں. تمام رسولوں کے بارے میں کہ رسول مبشرین و منذرین، سارے رسول جو آتے ہیں وہ
بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں، خبردار کرنے والے ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکے کل حشر کے دن کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ تو وہ تمہارے لیے تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ غلط راستہ جو تم نے اختیار کر رکھا ہے اس کا نتیجہ تمہارے خلاف نکل آئے گا، لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ڈرو اللہ کی پکڑ سے اور اس انجام سے جو اس کے نتیجے میں سامنے آنے والا ہے۔ اور پھر وہ ہدایت اور وہ نظام جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسے قبول کرو گے، اسے اختیار کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، آخرت میں تمہیں اس کا جو بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں اس کی بشارت ابھی سے دیتے ہیں، بتاتے ہیں کیا کیا نتائج تمہارے اس کے جو ہے انعام کے طور پر تمہیں ملنے والے ہیں۔ تو یہ کام تو تمام انبیاء کرتے ہیں۔ نبی یہ اس آیت کے اندر جو خاص بات بیان کی ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یعنی ہم نے تمام ہی انسانوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے، کس حیثیت سے؟ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی پہلے اور جو انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، ان میں اور آپ کے درمیان جو فرق ہے وہ اس آیت کے اندر اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ یعنی تم صرف اسی شہر یا اسی ملک یا اسی زمانے کے لوگوں کے لیے رسول نہیں ہو، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہو۔ یعنی اس کے اندر یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی بعثت جو ہے ایک تو یہ کہ تمام انسانوں کے لیے، تمام ساری دنیا کے انسان جو آئے جاتے ہیں تمام سب کے لیے، اور پھر یہ کہ سارے زمانوں کے لیے، یعنی آئندہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے آپ کو اللہ نے رسول و نبی بنا کر بھیجا ہے، تو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ جو آپ کے یعنی جن کے لوگوں کے درمیان آپ یہ بات کر رہے تھے اور یہ دعوت پیش کر رہے تھے وہ آپ کی اس حیثیت کو نہیں پہچان رہے تھے، یعنی آپ کی اس قدر و منزلت کو بھی نہیں جان رہے تھے کہ اب آپ کے بعد کوئی رسول نبی نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اس کے ذریعے نے کوئی ہدایت مل جائے گی۔ اب یہی ہیں جن کے ذریعے سے تمہیں اگر آج ان کا انکار کر دیا تو گویا کہ یہ ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا، پھر کوئی راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو ایک تو بات یہ، پھر کیسی عظیم ہستی نے آپ کو جو خصوصیت اس بنیاد پر حاصل ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ تھا اس پر تنقید ہے۔ اور پھر اسی میں یہ بات بھی ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح طور پر آ گئی ہے کہ اب آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ یہ بات آگے اور بھی واضح طور پر سامنے آئے گی، سورہ احزاب کے اندر ہم پڑھ کے بھی آ گئے، سب چیزیں جو ہے واضح کی گئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اب کوئی رسول کوئی نبی قیامت تک نہیں بھیجا جائے گا، اور قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے موجود ہیں، اور ان کی شریعت جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس اعتبار سے گویا کہ یہ کسی اور رسول اور نبی کی ضرورت بھی پیدا کبھی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کو متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، جیسے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف میں کہا گیا اے نبی کہہ دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ اس دور کے سارے انسانوں کے سامنے بھی تھی بات، یہ آج قرآن اس دور کے اور آئندہ جب تک قیامت تک آنے والے انسان ہیں ان کے سامنے یہ بات جو ہے بیان کی جاتی رہے گی۔ تو پھر اس میں اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی سارے انسانوں کی طرف، کسی خاص قوم کی طرف نہیں ہوں، میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزرا ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، یعنی پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں، یعنی آپ کے ارشادات ہیں جو بہت واضح ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے، یہ فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اس طرح اٹھائیں، یعنی درمیان میں کچھ نہیں ہے، تیسری انگلی نہیں ہے درمیان کے اندر کوئی اور نبی آیا، بلکہ بس اب میرے بعد قیامت ہے، کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو یہ بات اتنی واضح ہے ختم نبوت کے حوالے سے بھی کہ کسی نبی کے بارے میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی ایسا جھوٹا دعویٰ کرے تو یقیناً وہ کاذب ہے اور اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے، یعنی پھر اس کی تکذیب جو ہے کی جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کی گئی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور ان کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے، اور اس خصوصیت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور شریک نہیں ہے، یہ خصوصیت صرف آپ کے ذات کے لیے ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بعد دوسرے انبیاء آنے والے تھے، رسول آنے والے تھے، لہٰذا ان سے وعدہ بھی لیا گیا کہ وہ آنے والوں کا اگر ان کے زمانے میں آئے یا ان کی امت جو ہے وہ موجود ہوگی اس کے زمانے میں آئیں گے تو انہیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ سب چیزیں واضح طور پر قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔
یعنی جو انذار کا کام آپ کرتے تھے، بتا رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ سارا معاملہ لپیٹ دیا جائے گا اور حشر کا میدان ہوگا، اس دن سارا حساب کتاب ہوگا، یعنی اس اعتبار سے گویا کہیے کہ وہ لوگوں سے جب آپ کہتے تھے کہ تمہارا جمع کرے گا تو وہ کہتے تھے ہم تو انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، پھر کیوں نہیں آتا یہ؟ تو یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوئی ہے کہ ان کا یہ سب کچھ کہنا یہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا منصوبہ اپنی جگہ پر، وہ ان کے کہنے سے جو ہے یہ گویا کہیے کہ ان کے کہنے پر ہی سارا منصوبہ جو ہے ختم کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے، اور ان کی فرمائش کو پورا کر دیا جائے، کہہ دیا کہ یہ تو کام اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ تو فرمایا کہو قل آپ کہہ دیجئے لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یعنی یہ پھر وہی بات ہو گئی کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہیں، کسی کام کے لیے جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ اسی وقت پر اپنا کام کرے گا، وہ تمہارے فیصلے کا پابند نہیں کہ جب تم جو کام کے لیے کہو اس وقت میں کام کر دیا جائے، اپنے معاملات کو وہ اپنی ثوابدیدی کے مطابق انجام دیتا ہے۔ تم اسے کیا سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کی اسکیم میں نوع انسانی کو کب تک اس دنیا کے اندر کام کرنے کا موقع ملنا ہے، کتنے اشخاص اور کتنی قومیں کتنی جو ہے اس دنیا میں آنی ہے اور ان کی آزمائش ہونی ہے، اور کون سا وقت اس بات کے لیے موضوع ہے کہ اب تمام دنیا کے یعنی دنیا کا نظام ختم کر دیا جائے، یعنی پھر قیامت آ جائے اور پھر سارے انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے اور پھر حشر کا میدان ہو۔ تو یہ سب چیزیں اللہ ہی کے علم میں، کوئی انسان ان باتوں کو نہیں جانتا ہے، تو اس بات کو بہت واضح طور پر بار بار بیان کیا گیا ہے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے، کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یعنی عوام الناس جو آج اپنے لیڈروں، سرداروں، پیروں اور حاکموں کے پیچھے آنکھ بند کر کے کیے چلے جا رہے ہیں اور کسی ناسے کی بات کو سننے کے لیے، اس کی نصیحت کو سننے کے لیے، اس پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی عوام جب اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں گے، اس صورتحال کو دیکھیں گے جو حقیقت ان کے سامنے حشر کے دن آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کے پیشوا انہیں کس راستے پر لے کر چلے اور کس انجام تک انہیں لے کر آ گئے ہیں، تو پھر یہ انہی پر پلٹ جائیں گے، یعنی انہی پر جو ہے غصہ اور ان کا جو ہے یہ جھگڑا اور ان کے درمیان کی تکرار، جسے قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے، انہی میں کا ایک مقام جو ہے اس وقت سامنے ہے۔ تو اس کا ایک حصہ اس وقت سامنے رکھتے ہیں، اس جھگڑے کو اگلی آیات کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے۔ تو یہاں بتایا کہ یہ کہتے ہیں، ابھی تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے، ولا بالذی بین یدیہ۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ ان کا اپنا طرز عمل ہے، یعنی ان کا معاملہ ہے، اب یہ خود اس کسی کے کہنے میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں یا خود اپنا نفس انہیں اس طرف لے کر گیا ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ ہر شخص اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہے، کوئی اس کی گمراہی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہدایت کی طرف دعوت بھی موجود ہے اور گمراہی کی طرف دعوت بھی موجود ہے، گمراہ کرنے والے بھی لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، شیطان خود موجود ہے، اور یہ انبیاء کی دعوت اور انبیاء کی طرف بلانے، ان کے راستے کی طرف دعوت، اس حق کی طرف بلانے والے انبیاء کی امت کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہ سارا کام جاری ہے، دونوں چیزیں۔ اب انسان کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اس پر دیکھے، سوچے، فیصلہ کرے اور جو حقیقت ہے اس کو پہچانے اور جانے اور اسے قبول کرے، اختیار کرے، فائدہ اسی کا ہے۔ لیکن اگر وہ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلتا ہے تو چلتا اسی کے پیچھے ہے کہ جس کے لیے اس کا دل جو ہے اس طرف یعنی آمادگی رکھتا ہے، اس کی خواہشات کی بات جو کر رہا ہوتا ہے پھر وہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ یہی بات ہے جو آگے سامنے آنے والی بھی ہے کہ وہ لوگ یہ جواب دے دیں گے کہ تمہارے اپنے اندر کا معاملہ تھا، تم نے انہی وعدوں کے جو ہم جھوٹے کر رہے تھے، تم انہی کو اپنے لیے چاہتے تھے، خواہش تمہاری یہی تھی کوئی ایسا راستہ ملے، کوئی ایسی بات ملے جس سے ہم اپنی گمراہی کے راستے پر بھی چلتے رہیں اور ہمیں کوئی نجات
کا راستہ بھی بتا دے، تو ایسا کوئی راستہ وہ تھا نہیں، لہذا اس گمراہی کی طرف جب بلایا گیا تو تم آئے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ ان کا یہ کہنا کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمہاری اپنی عقل بھی تمہارے ساتھ تھی، اگر گمراہ کرنے والے موجود تھے تو وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار، اور تم نے گمراہ ہونا قبول کیا تو تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو، تو اس کہنے سے وہ وہاں پر چھوٹ نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔